لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس کتاب ہے وہ اردو شعر کی اصناف ہے۔ ان پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری گزشتہ اقساط یا ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو لازمی دیکھ لیں، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک ترتیب وار چل رہا ہے اور اس میں ہم ایک ترتیب سے اردو کی جو شعر کی اصناف ہے انہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم جس سبق کو زیر بحث لانے جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ اردو کی ایسی شعر کی اصناف ہیں جو حیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ موضوع کے اعتبار سے اہم ہے، اور ان اصناف میں شعر آشوب، باسوخت، ریختی جو ہے وہ یہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی اصناف ہیں۔ آج ہم ان میں سے چند ایک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر آشوب۔ شعر آشوب سے مراد ایسی صنف سخن ہے جس میں کسی شہر یا ملک سے بگڑتے حالات، ابتری، بدامنی، بد نظمی، انتشار و کرب اور اقدار کی شکست و ریغ کا بیان ہے۔ اس لیے کوئی مخصوص حیت متعین نہیں، یہ عموماً مخمس، مسدس، مقطع، رباعی، چھوٹی، مثنوی اور قصیدے کی حیت میں لکھی جاتی ہے۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب نے اپنے مضمون شعر آشوب میں شعر آشوب کی صنفی اور موضوعی نوعیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شعر آشوب میں ایک صنف نظم کا نام ہے جو ابتدا میں ایسے قطعوں یا رباعیوں کا مجموعہ ہوتی تھی جن میں مختلف طبقوں اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لڑکوں کے حسن جمال اور ان کی دلکش اداؤں کا بیان ہوتا تھا۔ صرفی اعتبار سے لفظ شعر آشوب مرکب اضافی ہے۔ اضافت مقلوب کے ساتھ، یعنی شعر آشوب یا اسم فعل ترکیبی ہے، یعنی آشو بند شہر، آشو بندہ شہر۔ اس لغوی حیثیت سے شعر آشوب کے ایک معنی ہوئے شعر کے لیے فتنہ اور ہنگامہ، دوسرے معنی ہوئے شعر میں فتنے اور ہنگامے برپا کرنے والے۔ حاصل دونوں کا ایک ہے، حسین و جمیل لڑکوں کی ذات ہنگاموں کا باعث ہو سکتی ہے، یہی شعر آشوب کی وجہ تسمیہ بنی۔ اور موضوعات کے اعتبار سے شعر آشوب کی درجہ بندی کرتے ہوئے اسے 3 اعلیٰ خانوں میں رکھا جاتا ہے: ایسے قطعوں، رباعیوں، مختصر مثنویوں یا مفرد شعروں کا مجموعہ جن میں مختلف حلقوں اور پیشہ وروں کے لڑکوں کے حسن اور ان کی دلکش اداؤں کا ذکر ہو۔ نمبر 2، ایسی نظم جس میں مختلف طبقوں اور پیشہ وروں کا ذکر ہمدردی کے رنگ میں یا تضحیک و ہجو کے انداز میں کیا گیا ہو، خواہ قصیدے کی شکل میں ہو، خواہ مثنوی، مخمس یا مسدس کی شکل میں۔ ایسی نظم جس میں کسی شعر کی تباہی اور اس شعر کی بدحالی کا بیان کیا گیا ہو، خواہ وہ کسی شکل میں ہو۔ لیکن بعد میں شعر آشوب سے مراد ایسی نظم لی جانے لگی جس کا ذکر مسعود حسن نے تیسرے نمبر پہ کیا، یعنی 18ویں صدی عیسوی کے حوالے سے اردو میں شعر آشوب کی روایت شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں اب تک کی تحقیق کے مطابق جعفر زٹلی کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے قصیدے کی حیت میں شعر آشوب لکھے۔ نوکری نامہ ان کا مشہور شعر آشوب ہے جس کے جو ہے وہ 25 اشعار ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اذیت، فاقہ کشی، معاشی مشائل پر ہمیں اشعار ملتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو سلطنت اور امراء سلطنت کی ذمہ داریاں ٹھہراتے ہوئے ان پر طنز و تعریض بھی کرتے ہیں۔ بشنو بیان نوکری جب گانٹ ہوئے کھوکھری، جب بھول جاوے چوکھڑی، یہ نوکری کا حظ ہے، یہ صبح ڈھونڈے چاکری، کوئی نہ پوچھے بات ری، سب قوم ڈوئے لاکڑی، یہ نوکری کا حظ ہے، صاحب عجب بیداد ہے، محنت ہمہ برباد ہے، اے دوستاں فریاد ہے، یہ نوکری کا حظ ہے۔ شعر آشوب میں زٹلی نے اقدار کی شکست و ریغ پر بھی اشعار کہے ہیں: گیا اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا، ڈرے سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا، نہ بولے راستی کوئی عمر سب جھوٹ میں کھوئی، اتاری شرم کی لوئی عجب یہ دور آیا۔ زٹلی کے ان دونوں شعر آشوب کی مثالوں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کی معاشی پریشانی اور معاشی صورتحال اور اقدار کی شکست و ریغ کی جانب بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ ان کے بعد شاکر ناجی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے امراء و اشرافیہ، عیش کوشی، محفل طرب و نشاط کی گرم بازاری اور عوام کی خستہ حالی کو بیان کیا ہے۔ مخمس کی حیت میں 12 صدی کے عنوان سے جو ہے وہ شعر آشوب لکھا ہے۔ حاتم نے جو ہے وہ 12 صدی کے نام سے ایک شعر آشوب لکھا ہے۔ اس میں جو ہے وہ معاشرتی اور ثقافتی زندگی کی عکاسی میں نظر آتی ہے۔ اس کے چند شعر دیکھیں: یہاں کے قاضی اور مفتی ہوئے رشوت خور، یہاں کے دیکھو سب اہل کار ہیں گے چور، یہاں کرم سے نہیں دیکھتے اور کی اور، یہاں سبوں نے بلائی ہے دل سے موت اور گور، یہاں نہیں ہے مدارہ بغیر دار و مدار۔ سودا کے شعر
اشوب بھی کافی مشہور ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت تصدیق روزگار کو ملی جو قصیدے کی حیت میں ہے۔ اس میں گھوڑے کی علامت کے طور پر پیش کیا اور اس علامت کے سہارے انہوں نے سماجی اور اخلاقی گراوٹ، مغلیہ حکومت کی پستی، فوجی نظام کی ابتری اور زبردست اقتصادی بحران کو بیان کیا۔ سودا کو اظہار بیان پر اس قدر مہارت ہے کہ انہوں نے ایک ایک پہلو کو اپنے طنز و نشتر کا نشانہ بنایا ہے۔ مانند نقش نحل زمین سے بجزو فنا ہرگز نہ اٹھ سکے گا وہ اگر بیٹھے ایک بار، اس مرتبہ کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حال، کرتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گزار، قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، امیدوار ہم کو بھی کہتے ہیں یوں چمار، ہر رات اختروں کے تئیں دانہ بوجھ کر، دیکھیے ہے آسمان کی طرف ہو کے بے قرار۔ میر کے اشعار شعبہ میں بھی آیات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ نادر شاہ ابدالی اور احمد شاہ ابدالی کے دلی پر جو حملے ہوئے ہیں اس سے جو عوام کی خستہ حالی ہوئی ہے اس کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: جس کسو کو خدا کرے گمراہ، آوے لشکر میں رکھ امید رفع، یا نہ کوئی وزیر ہے نشہ، جس کو دیکھو سو ہے بحال تباہ، طرفہ مردم ہوئے گٹھے آہ۔ نذیر اکبر آبادی نے بھی شعر اشوب میں آگرے کی معاشرتی ابتری اور وہاں کے پیشہ وروں کی بدحالی کو بیان کیا ہے: اب تک کچھ سخن کا میرے کاروبار بند، رہتی ہے طبع سوچ میں لیل و نہار بند، دریا سخن کی فکر کے ہے موجدار بند، وہ کس طرح نموں میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ بہرکیف یہ تو چند مثالیں ہیں، وگرنہ بہت سے شعراء نے شعر اشوب لکھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ شعر اشوب محض اظہار و غم و غصے کا ذریعہ نہ تھے، بلکہ شعر اشوبوں سے ہندوستان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور اقتصادی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندوستانی تاریخ کے مورخین نے شعر اشوب کے حوالے بھی دیے ہیں۔ شاعری کی تمام اصناف میں سے اعتبار سے اردو شعر اشوب کو اہمیت حاصل ہے۔ جو دوسری صنف ہے وہ ہے واسوخت۔ موضوع کے اعتبار سے واسوخت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں محبوب کے ظلم و ستم، بے التفاتی اور بے اعتنائی سے تنگ آ کر شاعر رد عمل کے طور پر یار دیگر کی تعریف و توصیف اور حسن و جمال کی مدح ثنائی کرتے ہوئے اسے دل لگانے کی بات کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ واسوخت کی یہ صنف فارسی سے اردو میں آئی۔ فارسی میں اس صنف کو مروج کرنا وہ وحشی یزدی تھی، اور وحشی یزدی کے یہ صنف کی ابتدا سلسلے میں شبلی لکھتے ہیں۔ وحشی یزدی مشہور شاعر ہے، عرفی وغیرہ کا معاصر ہے۔ چونکہ وحشی تمام عمر شیطان بازاری کے عشق میں گرفتار رہا، اس لیے اس کو ہوس پرستی کی وارداتیں بہت پیش آئیں، اور اس نے وہ سب ادا کر دی۔ واسوخت بھی اس کی ایجاد ہے۔ اردو میں واسوخت کی ابتدا کے سلسلے میں محمد حسین آزاد میر کا نام بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں: اہل تحقیق نے فغانی یا وحشی کو فارسی میں اور اردو میں انہیں میر واسوخت کا موجد تسلیم کیا۔ سینکڑوں شاعروں نے واسوخت کہے، لیکن خاص محاوروں سے قطع نظر کر لیں تو آج اس کوچہ میں میر صاحب کے خیالات و انداز کا جواب نہیں۔ لیکن بعد کی تحقیق سے یہ مسئلہ متنازع ہوتا چلا گیا کہ قاضی عبدالودود میر کے بجائے آبرو کی سرا-ولیت کا سہرا باندھتے ہیں۔ شاہ ولی الرحمن نے بھی اپنے مضمون اردو کا پہلا واسوخت نگار 1951 میں شائع کیا، شک کا اظہار کیا مگر ٹھوس ثبوت نہیں پیش کیا۔ آبرو کو واسوخت کا پہلا شاعر تسلیم کر لیں، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ میر نے واسوخت کی حیت اور مضمون مقرر کیے۔ میر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے واسوخت کے عنوان سے نظمیں کہیں۔ میر نے صرف محبوب کو ظلم و ستم اور بے وفائی کا ذکر نہ کیا، بلکہ فرضی محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل لگانے کی بات کی، تاکہ محبوب اول اپنے کیے ہوئے پیشیما اور نصب کے مسدس کی حیت اختیار کرے۔ میر کا یہی انداز بعد کو واسوخت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ میر کا یہ انداز ملاحظہ ہو اور ماہ پارہ بھی شعر میں مشہور ہے اب، اس کی محبوبی و خوبی کا مذکور ہے اب، دیکھنا کچھ ہو اسی کا جو مجھے منظور ہے اب، صرف اسی پہ کروں گا اپنا جو مقدور ہے اب، اوس کنے زد سے تیری شام و سحر جاؤں گا، گھر سے جس دم اٹھوں گا اس کے ہی گھر جاؤں گا۔ اس کے بعد لکھنؤ میں قلق، جرأت، شوق اور امانت کے نام آتے ہیں، لیکن امانت نے سب سے زیادہ واسوخت کو تنوع اور رنگا رنگی بخشی۔ میر کی سادگی بیان اور سلاست بیان کے برعکس امانت کے یہاں رنگینی اور پرکاری زیادہ نظر آتی ہے۔ امانت نے واسوخت میں لکھنوی شاعری کی تمام خصوصیات کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور مجموعی اعتبار سے لکھنؤ کے شعراء نے اس صنف کو مروج بخشا۔ بقول محمد حسن، میر سادگی اور جذباتیت کی جگہ یہاں
انتہائی شوخی اور آراستگی ہے، اور یہ دراصل واسوق کا اصل رنگ ہے۔ واسوق کا کامیاب ترین نمونہ امانت کے قلم سے نکلا، اور اس کے بعد واسوق کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کے ثبوت میں واسوقتوں کے مجموعے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ واسوق کی ابتدا تو دلی میں ہوئی مگر اسے معراج لکھنؤ میں نصیب ہوئی، چونکہ لکھنؤ میں اس وقت عیش و عشرت کی بساط نچلی تھی اور واسوق نے اس کی لذت کوشی اور ذہنی عیاشی کا سامان فراہم کیا۔ چنانچہ لکھنوی تہذیب کا ابتذال اس صنف میں صاف نظر آتا ہے۔ چنانچہ چند مثالیں آپ دیکھیے۔ رنگ بے رنگ تھا ہر رنگ سے شرماتے تھے، ہلکے ہلکے یہ دوپٹے نہ رنگے جاتے تھے، جوڑ توڑ ایسے بلا تم کہاں کو آتے تھے، بستی گوٹا نہ بادامی میں ٹکواتے تھے، گندمی رنگت کو بن کر نہ کھرا کرتے تھے، دہانی جوڑے سے کبھی دل نہ برا کرتے تھے۔ واسوق کی یہ صنف کچھ عرصے کے لیے لکھنؤ میں خوب مقبول ہوئی، مگر یہ مقبولیت بجھتے چراغ کی لو ثابت ہوئی۔ چنانچہ اس عہد کے بعد واسوق کا کئی نام و نشان نہیں ملتا، اور اب کتابوں اور بیاضوں کی زینت ہے۔ ریختھی ایسی صنف ہے جس کی شناخت خیت سے نہیں بلکہ موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ریختھی اردو شاعری کی ایک مخصوص صنف سخن ہے جس میں صنف نازک کو عاشق اور مرد کو معشوق کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریختھی میں عورت کے جذبات کی ترجمانی عورتوں کی زبان، محاورے اور روزمرہ میں کی جاتی ہے۔ عورتوں کے معاملات و کیفیت کا ذکر ریختھی میں بہت دلچسپ انداز اور چٹخارے کے ساتھ کیا گیا۔ یہاں عورتوں کی جنسی خواہشات کو بہت بے تاب اور بے باک انداز میں پیش کیا گیا، اس لیے ریختھی اردو شاعری کی بدنام ترین صنف کہلائی۔ حالانکہ اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اب تک شاعری میں صرف مردوں کے جذبات اور احساسات کی عکاسی ہوتی رہی۔ عشق کے تمام تر جذبے اور تمام مرحلے مردوں سے متعلق تھے۔ حالانکہ فطری اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کے بھی جذبات ہیں، مگر اردو شاعری نے اسے یکسر نظر انداز کیا۔ اردو شاعری میں عورت کی حیثیت ایک غائب محبوب کسی رہی جو محض تصوراتی یا تخیلاتی تھی، جس کا حصول کبھی نہیں ہو سکتا، مگر اس کے متعلق باتیں خوب ہوئیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ریختھی نے اس کمی کو دور کیا، مگر کاش ریختھی کو شعراء نے ابتداء سے کام لیا ہوتا تو شاید ریختھی ایک بہتر صنف ہو سکتی۔ اس سلسلے میں دوسرا مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ ریختھی کے ذریعے اردو شاعری میں عورتوں کی مستند زبان، محاورے اور روزمرہ اور ضرب المثل سامنے آئے۔ ریختھی میں محض زبان کے سہارے ہی عورت اپنے ذہنی، جسمانی اور اقتصادی اور جنسی پہلوؤں کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح ریختھی کی زبان بطور خاص اردو شاعری میں اہم خصوصیات کی حامل ہے۔ ہندوستانی معاشرے کو ذہن میں رکھ کر غور کرے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ہندوستان ہی ایسا ملک ہے جو جہاں کی زبان تذکیر و تانیث کا فرق موجود ہے۔ اس سے ترسیل ابلاغ و جنس کا پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قدیم ہندوستان میں پردے کے رواج کے سبب عورتوں اور مردوں میں ایک دوری بنی رہتی تھی۔ عورتیں عموماً چار دیواری کے اندر اور مرد باہر رہا کرتے تھے، لہٰذا دونوں کی زبان میں فرق آنا ناگزیر تھا۔ گویا ہندوستان میں زبان کے اعتبار سے دو سطحیں ہیں، ایک عورت کی زبان ہے اور دوسری مرد کی زبان۔ ان دونوں زبانوں میں لفظیات، محاورات، ضرب اور مثل کے اعتبار سے دیکھیں تو کافی فرق ملے گا، اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ادب میں مردوں کی زبان کو ہی برتری حاصل رہی۔ جس طرح مردوں کی کمیت ایک حقیقی ہے، اسی طرح ادب میں مردوں کی زبان کی اجارہ داری بھی ایک حقیقت ہے، لیکن ریختھی نے اس اجارہ داری کو ایک جھٹکا دیا، لہذا زبان کے اعتبار سے ریختھی کو کم از کم اہمیت تو حاصل ہی ہے۔ بہرکیف ریختھی کا نام آتے ہی اخلاق و آداب کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور اس کی وجہ ریختھی میں بے اعتدالی اور جنسی جذبے کی بے باکی اور پھوڑ پن کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ مگر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہر ادب اپنے عہد کا عکاس ہوتا ہے، تو کیا ریختھی بھی اپنے عہد کا عکاس ہے؟ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا حل ریختھی کے آغاز اور ارتقاء کی تاریخ سے ممکن ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ درست ہے کہ ریختھی کے اشعار اور اس کی مثالیں دکنی ادب میں مل جاتی ہیں۔ اسے بطور صنف سخن کے سید میران ہاشمی نے اختیار کیا۔ سجن آوے تو پردے سو نکل کر ہار بیٹھوں گی، بہانہ کر کے موتیوں کا پرونے ہار بیٹھوں گی، انوں یا آؤ کہیں گے تو کہوں گی کام کرتی ہوں، اٹھلتی ہور مٹھلتی چپ گڑی دو چار بیٹھوں گی، نزک میں ان کے جانے کوں خوشی سو شاد ہوں دل میں، ولے لوگاں میں دکھلانے کوں ہزار بیٹھوں گی۔ مگر باضابطہ صنف سخن کے اعتبار سے اسے لکھنؤ میں عروج ملتا ہے۔ وہ لکھنؤ جہاں طرب و نشاط کی بساطیں بچھی ہوئی تھیں، جہاں دن رات عیش کوشی اور گرم بازاری تھی۔ ولی کی تباہی کے بعد لکھنؤ کی بزم کی آراستگی اور عیش کوشی نے کیا کیا رنگ کھلائے، اس کا علم عبدالحلیم شرر کے اس اقتباس میں دیکھیے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دولت مندی کے زمانے میں چونکہ شہر کی آبادی کا زیادہ حصہ امراء اور شرفاء اور ادباء کی
مخفی دستگیر پر بسر کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے محنت، جفا کشی اور وقت کی قدر و قیمت جاننے پر آمادہ علی العلوم اہل لکھنؤ میں فنا ہو گیا، اور جو مشاغل انہوں نے اختیار کیے جو ان کی ترقی کی قومی شاہراہ سے روز بروز دور کرتے گئے۔ ان کے مشغلے لو لب کے سوا کچھ نہ تھے۔ بے فکری اور فکر معاش سے سبکدوش ہونے نے انہیں کبوتر بازی، بیڑا بازی، چوسر، گنجفے اور شطرنج کا شائق بنا دیا۔ ان کاموں پر وہ آمدنی کا زیادہ تر صرف کرنے لگے اور اندیشہ فرنا کے لحاظ سے ساری آبادی ناآشنا تھی۔ کوئی امیر نہ تھا جو ان کاموں میں سے کسی ایک کو دلدادہ نہ تھا، اور اس کے شوق نے ان باتوں کو بھی اس کام میں نہ لگایا۔ لکھنؤ کی اخلاقی گرواڑ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لکھنؤ میں اس وقت ہر طرف ناچ رنگ کی محفلیں گرم تھیں۔ امراء و نوابین کا مشعلہ معجبینوں سے تلقات استوار کرتا رہ گیا، اور طوائفوں کی گرم بازاری کا عالم یہ تھا کہ طوائفوں کو کوٹھے اور تہذیب و تمدن سیکھنے کا بڑا ادارہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ لکھنؤ کے امیر زادے آداب و معاشرت کے لیے ان طوائفوں کے کوٹھے پر زانوئے ادب طے کرتے۔ عبدالحلیم شرر نے طوائفوں کی سماجی اصل سے سلسلے میں لکھا ہے: عیاشی اور تماش بینی سے دنیا کا شہر خالی نہیں، لیکن لکھنؤ میں شجاع الدولہ کے زمانے میں رنڈیوں سے تعلقات پیدا کرنے کی جو بنیاد پڑی تو روز بروز اسے ترقی ہی ہوتی گئی۔ امیروں کی وضع میں داخل ہو گیا، اپنا شوق پورا کرنے یا اپنی شان دکھانے کے لیے کسی نہ کسی بازاری حسن فروش سے ضرور تعلق رکھتے۔ ان بے اعتدالیوں کا ایک ادنا کرشمہ یہ تھا کہ لکھنؤ میں مشہور تھا کہ جب تک انسان کو رنڈی کی صحبت نصیب نہ ہو آدمی نہیں بنتا۔ آخر لوگوں کی اخلاقی حالت بگڑ گئی۔ سارے ہندوستان میں اس طرح لکھنؤ میں بازاری عورتوں کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا کہ مہذب اور شائستہ امراء کی محفلوں میں ان کے پہلے بیٹھتی ہوں۔ یہاں اس مذاق میں یہاں تک ترقی ہوگی کہ بعض رنڈیوں نے اپنے گھروں میں ہی ایسے نشست و برخاست کی صوبتیں قائم کر دی جن میں جاتے ہوئے بہت سے مہذب لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی۔ یہ لکھنؤ کا سماجی پس منظر ہے جس میں ریختی پروان چڑھتی ہے، گویا یہ ایک زوال آمادہ معاشرے کی ترجمان ہے۔ ریختی کی آیت اور ماہیت کے سلسلے میں عبادت بریلوی کا قول ہے کہ شاعر اس میں عورتوں کے جذبات اور احساسات کو پیش کرتا ہے، اور اس میں عورتوں کے جذبات اور احساسات ایسے ہوتے ہیں جس سے صنف لطیف کی ان کیفیات کا اندازہ ہوتا ہے جس میں وہ عیاشی میں گھر جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ عورت اپنی طرف سے نہ صرف اظہار عشق کرتی ہے بلکہ بعض اوقات تو جنسی فعل سے قبل اور بعد کی تمام حرکات کو جگہ جگہ اپنے الفاظ میں پیش کرتی ہے، یا پھر اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض ایسی اب نارمل حرکات کا تذکرہ کرتی ہے جو عجب ہونے کے باعث پڑھنے والے پر ایک عجب اثر ڈالتی ہیں۔ پڑھنے والا صنف لطیف کی اب نارمل حرکات کی تفصیلات میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے کیونکہ فطرت نے بہرحال ان دونوں کو جنسی تعلقات کی زنجیر میں باندھ رکھا ہے۔ خیر تو ریختی میں عورتوں کی طرف سے ہیجان انگیز اور جنسی خواہشات میں تلاطم پیدا کرنے والے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ ایک طرف صنف لطیف سے قربت حاصل کی جائے اور دوسری طرف اپنی اب نارمل خواہشات کی تسکین ہو۔ ان چند مثالوں کو دیکھیں جن میں جذبات کی ترجمانی، بے اعتدالی اور ہیجانی کیفیت موجود ہے۔ رنگین کا شعر ہے: کروں میں کہاں تک مدارت روز، تمہیں چاہیے ہے وہی بات روز۔ انشا کا شعر: مرد وا مجھ سے کہے ہے چل وہ آرام کریں، جس کو وہ سمجھے ہے وہ آرام ہو نوج۔ نازنین کا شعر: میری نماز کھوئی اس مردوے نے آ کر، اٹھی تھی اے ددا میں کم بخت ابھی نہا کر۔ قیس: رات کوٹھے پہ تیری دیکھ لی چوری انا، کالی اوپر تھی چڑھی نیچے تھی گوری انا۔ اخلاقی اعتبار سے ایسے شعر جو فحاشی اور عریانیت کی ترجمانی کرتے ہیں، اسی سبب سے ان صنف کو متون کہا گیا۔ ریختی کے آغاز اور ارتقاء کے سلسلے میں تذکرہ نگاروں و محققین میں اختلاف رائے ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں: ریختی کا شوخ رنگ اور سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے، مگر سید انشا کی طبع رنگین نے بھی موجز سے کم سنگڑاپا نہیں دکھایا ہے۔ محمد حسین آزاد نے یہ بات اس لیے کہی کہ خود رنگین نے اپنے دیوان میں ریختی میں اور مجالس رنگین میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صنف کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رنگین سے بہت پہلے دکن میں ریختی موجود تھی، اور بات یہ کہ لکھنؤ میں ریختی کے موضوعات اور اظہار اسلوب کا طریقہ رائج تھا۔ دکن میں نہیں تھا مگر ریختی کا کلام ضرور وہاں موجود تھا۔ تذکرہ گل رانا میں عبداللہ لکھتے ہیں: آزاد کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ رنگین اور انشا اس کے موجود ہیں، کیونکہ قدماء کے یہاں بھی اس کا سراغ ملتا ہے۔ مولانا ہاشمی بیجاپوری کے بعد سید محمد قادری، ان کا تخلص حاکی تھا ان کا دیوان۔ اس میں
ایک دور بختیاں بھی ہیں، لیکن اس کے زندہ کرنے اور رواج دینے کا ترہ افتخار مرزا سعادت علی خان رنگینی اور ان کے دوست سید انشاء اللہ خان کا حصہ ہے۔ نصیرالدین ہاشمی لکھتے ہیں، اگرچہ ریختی کی ابتدا دکن سے ہوئی مگر ریختی کا نام یہاں نہیں رکھا گیا، یہ نام لکھنؤ میں رکھا گیا۔ بہرحال ہاشمی بیجا پوری کو اس قسم کی شاعری کا موجد قرار دیا گیا۔ قیس کے کلام میں ریختی اور اس کو زبان کو بیگمات شاہ جہاں سے موسوم کیا گیا۔ کلیات قیس میں بھی کئی غزلیں ریختی میں موجود ہیں۔ محی الدین قادری لکھتے ہیں، دوسرے بہت سے خیالوں کی طرح اب یہ خیال بھی غلط ہو گیا ہے کہ ریختی کی ابتدا شمال ہی میں کی گئی۔ ہاشمی کی ریختی اگرچہ اس نوع کی شاعری کی ابتدائی کوششوں سے ہے، لیکن اس قدر اعلیٰ درجے کی ہے کہ کوئی اس کی پہلی کوشش نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے ذریعے قدیم دکن کی عورتوں کی زبان محفوظ کر لی گئی۔ برکف اب یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ ریختی بھی دکن میں شروع ہوئی۔ یہ حقیقت صنف سخن ریختی لکھنؤ کے عیش پسند معاشرے میں پروان چڑھی، جس کی مقبولیت میں رنگین اور انشا کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ میں خانم جان، امجد علی نسبت اور مرزا علی بیگ نازنین کے نام بھی اہم ہیں۔ لیکن ریختی اسی خاص معاشرے میں مقبول ہوئی اور بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ غروب الزوال ہوتی گئی اور اسے ایک متون صنف کا درجہ دے دیا گیا۔